الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ترجمہ: اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر سے ہی اکھیڑ کر پھینک دیا جائے گا، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں. پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ طیب کی مثال ایک ایسے پھلدار مضبوط درخت سے دی جس کی جڑیں زمین کو پکڑے ہوئے ہوں اور شاخیں آسمان میں ہوں، جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے مقابلے میں خبیث کلمے کی مثال اس آیت میں بیان ہوئی. خبیث کلمے سے مراد کلمہ کفر، جھوٹی بات اور ہر ایک کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، کلمہ خبیثہ میں داخل ہے. اور اس کی مثال ایک ایسے جھاڑی سے یا ایسے درخت سے دی گئی جس کو ذرا قرار اور ذرا ثبات نہیں، اور جو ہے ایسے درخت کو پروان چڑھنے کے لیے دوسرے درختوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اس سے دوسروں کو فائدہ بھی نہیں ہوتا. ایسے درخت کو کوئی قرار نہیں، یعنی کچھ جو ہے اس کی جڑ نہ ہو، ذرا اشارے سے اکھڑ جائے. گویا اس کے بودے پن اور ناپائیداری کو ظاہر فرمایا. دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہوا کہ مسلمانوں کا دعوی توحید اور ایمان پکا اور سچا ہے، جس کے دلائل نہایت صاف اور صحیح اور مضبوط ہیں. موافق فطرت ہونے کی وجہ سے اس کی جڑیں قلوب کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں اور اعمال صالحہ کی شاخیں آسمان قبول سے جا لگتی ہیں. الغرض حق و صداقت اور توحید و معرفت کا سدا بہار درخت روز بروز پھولتا پھلتا اور بڑی پائیداری کے ساتھ اونچا ہوتا رہتا ہے. اس کے برخلاف جھوٹی بات اور شرک و کفر کے دعوی باطل کی جڑ بنیاد کچھ نہیں ہوتی، ہوا کے ایک جھٹکے میں اکھڑ کر جا پڑتا ہے. ناحق بات ثابت کرنے میں خواہ کتنے ہی زور لگائیں، لیکن انسانی ضمیر اور فطرت کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کی جڑیں دل کی گہرائی میں نہیں پہنچتی، تھوڑا دھیان کرنے سے غلط معلوم ہونے لگتی ہیں. اسی لیے مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی سچ کی طرح اپنے پاؤں نہیں چلتا، نہ اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. گویا سچی بات کی صداقت کی جڑیں دل کے اندر اور اس کی وجہ سے عمل صالح کی شاخیں آسمان پر، اور اس کے بالمخالف جھوٹ کی جڑیں کوئی نہیں اور دل کو نہیں چھوتی اور اس سے اعمال صالحہ کی شاخیں پروان نہیں چڑھتی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے. اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.